صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ انسان مرنے کے بعد جب آخرت میں اٹھے گا تو اس کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی۔ ہر انسان کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی۔ ہر انسان کو منزل دنیا میں چننا ہے۔ کون سی منزل ہے وہ؟ آخرت وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، آخرت وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت میں دو ہی منزل ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور یہ دنیا میں فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس طریقے سے فیصلہ کرنے کا الیکشن کا دن ہوتا ہے، الیکشن میں آپ کسی کا سلیکشن کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی گویا کہ الیکشن کے طور پر ہے۔ یہ دنیا بھی سلیکشن کے لیے ہے کہ یہاں آ کر کے انسان اپنے لیے کون سی منزل چنتا ہے۔ منزلیں صرف دو ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی منزل آپ چاہتے ہیں۔ ایک جنت ہے اور جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ایک جنت ہے، جنت میں نعمت ہی نعمت ہے، ایک جنت ہے، جنت میں بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ جنت ایسی جنت ہے اللہ اکبر کہ وہاں کی نعمتوں کا عالم یہ ہے، وہاں کی نہریں ہیں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں، وہاں پہ حوریں ہیں دنیا کے حسن و جمال کی طرح نہیں، وہاں پر برکتیں ہیں دنیا کی برکتوں کی طرح نہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں پر محلات ہیں، جنت اسے کہتے ہیں۔ ایک ادنا جنتی کو جو جنت عطا کی جائے گی اس کا حال یہ ہوگا کہ ہماری دنیا سے تقریباً 7 درجہ بڑی وہ جنت ہوگی جو ادنا جنتی کو دی جائے گی۔ اور بڑی بات یہ ہے اللہ اکبر، اس میں ایسے محلات ہوں گے جو یاقوت، زبرجد اور اس کے بعد اللہ اکبر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ انسان وہاں جو چاہے گا اس کو وہاں وہ نعمت ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں آپ جس ولی کا دیدار کرنا چاہیں گے اس ولی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا، جس نبی کی زیارت کرنا چاہیں گے اس نبی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ حق تو یہ ہے کہ سید الانبیاء کا دیدار بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، صرف نبی کا دیدار نہیں ہوگا بلکہ جنت میں خدا کا بھی دیدار ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو اسی طرح تم اللہ کا دیدار کرو گے، یعنی کہ کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردے نہیں ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، اے علماء کے پیچھے، اے سادات کے پیچھے، اے پیروں کے پیچھے بھاگنے والوں، ان کی زیارت کے لیے 200 300 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والوں، وہ دن کیسے مزے کے دن ہوں گے کہ جب خدا کا سامنا ہوگا، اس کے محبوب کا سامنا ہوگا، اور ہماری آنکھوں سے ہم اللہ کا بھی دیدار کریں گے اور اس کے رسول کا بھی دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ جنت ہے، لیکن آج میرا عنوان جنت نہیں ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک منزل تو جنت ہے اور دوسری منزل جہنم ہے۔ آپ کو چننا ہے جنت میں اللہ کا دیدار، جنت میں رسول اللہ کا دیدار، جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں، جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں، جنت میں برکتیں ہی برکتیں، لیکن ایک وادی ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اور یاد رکھنا، کوئی کہانی قصہ نہیں بلکہ سچی سچی بات ہے۔ اب منزل آ رہی ہے اللہ اکبر ایک اور جسے جہنم کہتے ہیں، اور یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اللہ اللہ۔ اور پھر اگر وقت رہا تو آخر میں ہم خود غور کریں گے کہ ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں یا ہم جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہم یہیں پر بیٹھے بیٹھے احتساب کریں گے، کیونکہ یہ محفل بھیڑ اکٹھا کرنے کی محفل نہیں ہے، یہ محفلیں سیر و تفریح کی محفلیں نہیں ہیں، یہ محفلیں ہنسی مذاق کی محفلیں نہیں ہیں، یہ محفلیں لطیفہ گوئی کی محفلیں نہیں ہیں، یہ محفلیں خود احتسابی کی محفل ہے، یہ محفلیں خود کو پہچاننے کی محفل ہے، یہ محفلیں اللہ اکبر خدا کی معرفت کی محفل ہے۔ ایک وادی ہے، ایک وادی ہے، ایک منزل ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، اور یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو
اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنی اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ اللہ اکبر انسان اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ جانتے ہی جہنم کیا ہے؟ آگے ذرا دل کے کانوں سے سن لو۔ لوگوں سے نفرت کرنے والوں کم سے کم اپنے آپ سے تو محبت کر لو۔ لوگوں پر نکتہ چینی کرنے والوں کم سے کم اپنی آخرت کی فکر تو کر لو۔ دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھلانے والوں اپنے سچے نبی کا فرمان سن لو۔ میرے اور تمہارے سچے نبی، آخری نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب، سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین فرماتے ہیں، غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاضر و ناظر نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا، سب سے کم عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں کس کو پہنائی جائے گی؟ جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ اس آگ کے اندر حرارت ہے جس کو جہنم کی آگ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سگریٹ کے چٹکے سے بے قرار ہونے والوں، ماچس کے چٹکے سے بے چین ہونے والوں، موم بتی کے چٹکے کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں، اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، اور ایک روایت کے مطابق ان 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ تیز ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں سب سے کم، سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اور سچے غیب نبی فرماتے ہیں جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو آگ کی جوتی کی وجہ سے اس کے سر پر اثر یہ ہوگا کہ اس کے دماغ میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے ویسے آگ کی جوتی پہنانے کے بعد اس انسان کا بھیجا کھول کھول کر اس کے پیروں پہ گرے گا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اب سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کم عذاب یہ ہے، تو سب سے زیادہ عذاب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، مجمع میں بزنس مین لوگ بھی ہوں گے، سب لوگ ہوں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کم عذاب یہ ہے، بولو برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ اگر کوئی مولوی صاحب کا قول ہوتا تو شاید کوئی ہنس کے اڑا دیتا، کسی سیاسی لیڈر کی بات ہوتی تو لوگ اس کو رد کر دیتے، کسی خطیب کی خطابت کی چورانیاں ہوتی تو موبائل کا آرائی پر لوگ اس کو محفوظ کرتے۔ لیکن یہ تو وہ نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام بولتا ہے، جو اپنی مرضی سے کبھی بیان ہی نہیں کرتے، جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو ہی نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بتاؤ تو صحیح، اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کیا اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جو قوم دنیا کی آگ پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتی، اللہ اکبر، جب پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اور سر کا بھیجا کھولنے لگے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ سب سے کم عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا آقا کم عذاب تو یہ ہے لیکن جہنم میں سب سے بڑا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ اب سننا، غور سے سننا، دل میں ایمان والو، ایمان والے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سنو، اپنا بھلا چاہو، اپنی خیر چاہو، اپنی آخرت کے لیے اس منزل کو چن لو جسے جنت کہتے ہیں، اور جہنم
لوگوں نے دنیا میں نماز کو ترک کیا ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں نماز کو چھوڑا ہوگا، ان کو جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا۔ کیسا؟ آقا فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی غی ہے۔ غی، آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو وادی غی میں داخل کیا جائے گا۔ فقیہ اللہ سمرقندی، ابن حجر مکی اور ان جیسے لوگوں نے، علامہ عثمان ابن حسن جیسے لوگوں نے، حضرت ابن عباس نے، ان لوگوں سے پوچھا گیا یہ وادی غی کیا ہے؟ اب ذرا یہ بھی سن لو یہ وادی غی کیا ہے؟ تو فرماتے ابن عباس وادی غی جہنم میں اتنی خطرناک وادی ہے کہ جہنم ایک دن میں 1000 مرتبہ، جہنم بھی ایک دن میں 1000 مرتبہ وادی غی سے پناہ مانگتا ہے۔ تو جہنم کا نعرہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، جس سے جہنم بھی لرزہ برندام ہو، 1000 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے، اور اس میں اتنی بدبو ہے کہ اس کی بدبو اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو دنیا کے سارے انسان اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ اللہ اکبر! ایسی وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا، اور میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا، اے کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے نماز کے لیے، اتنی سادگی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے جلسے میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل جلسے بھرنے سے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے، سیاسی لیڈروں کے دل ٹھنڈے ہو سکتے پبلک دیکھ کر، لیکن ہمارے دل جلسوں کی بھیڑ دیکھ کر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ ہم شکر ضرور ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تم نے توفیق دی میری قوم آ گئی، لیکن یاد رکھنا یہ جلسوں میں آنے سے ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ جتنی تعداد میں تم جلسوں میں آتے ہو، جب تک اتنی تعداد میں تم فجر میں نہیں جاؤ گے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے کو جمع ہو گے، اور دین میرے ناروں میں میری گفتگو کو ناروں کی آواز میں نہ دبا دیں، اپنے دل میں جگہ دیں، توجہ فرمائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ دین سننے کو جمع ہو گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہو گے۔ مسلمانوں دین سننے تو آ گئے، اگر فجر میں تمہاری مسجد ویران ہے تو سمجھنا یہ جلسہ کامیاب نہیں بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگا۔ خدا کے لیے کتنی سادگی سے کہہ جاتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائی اللہ اکبر، کیا وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، تھوڑی دیر غور کرو، تھوڑی دیر سوچو تو صحیح، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا، ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا، ہماری آنکھوں کا کیا ہوگا، ہمارے پاؤں کا کیا ہوگا؟ سوچو کیا پہاڑ سے زیادہ ہمارا جسم مضبوط ہے؟ کیا پتھروں سے زیادہ ہمارا جسم طاقتور ہے؟ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس میں ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی۔ آپ کیرم کھیلنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر وقت نکال رہے ہیں، آپ فیس بک کے لیے وقت نکال رہے ہیں، واٹس ایپ ہم چیک کرنے لگتے ہیں، آپ ہو یا میں ہوں، میں آپ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں، واللہ الگ نہیں کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ، میں بھی آپ میں سے ہوں، بلکہ یہ بھی کہوں کوئی عاجزی نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی کہوں آپ مجھ سے بہتر ہے، میں آپ سے بہتر نہیں، یاد رکھنا۔ لیکن اللہ اکبر، ہم جو ہے وہ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، واٹس ایپ پر ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں، 10 منٹ کے ٹائم مسجد کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ اور اگر نہیں نکالنے ہو، یہ دنیا ہے، کون کیا کرے گا؟ مولوی بیچارہ چلائے گا، بولے گا، اس کا کام بولنا ہے، مگر یاد رکھنا اگر آج بیدار نہیں ہوئے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے، آپ اگر عمل نہیں کرو گے،
آخرت کی تیاری کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نہ تم میں طاقت ہے نہ مجھ میں طاقت ہے اللہ کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی جو بے نمازیوں کے لیے ہے۔ اللہ اللہ آئیے نا، اللہ اکبر، بے نمازی بن کے پڑے ہو، مطلب اس کا کیا ہے کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو، اپنے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو۔